کوئی ڈسک کا ایشو ہو یا کوئی نرو پین ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہونے والی درد اور تکلیف کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے گھٹنوں کے جوڑ زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے افراد السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا فیلڈین ٹیبلٹ کا۔ یہ کیپسول فارم اور انجیکشن فارم میں بھی اویلیبل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کے فوائد کے بارے میں، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب انفارمیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم اپنا ریویو شروع کریں، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نیم ہے اس کا فیلڈین، فائزر فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے۔ قیمت کی بات کی جائے تو 730 روپے میں 40 ڈسپرسیبل ٹیبلٹس کا یہ پیک ہوتا ہے۔ ڈسپرسیبل سے مراد پانی کے اندر یا کسی بھی مائع چیز کے اندر اس کو حل کر کے یا پھر ویسے ہی اس کو منہ کے اندر رکھ کر ڈیزالو کر کے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے پیروکسیکام 20 mg۔ تو پیروکسیکام ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر یہ اسٹیرائڈ نہیں ہوتی، تو یہ بیسیکلی پین کلر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بخار کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اب اس کا استعمال جن مسائل میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ان میں جوڑوں سے متعلق مسائل ہیں، یعنی کہ جوائنٹس پین۔ ان کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس یعنی گینٹھیے کا مرض ہے۔ تو ایسے افراد جن کو گینٹھیے کی وجہ سے جوڑوں میں شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سوزش ہو جاتی ہے اور حرکت کرتے ہوئے شدید قسم کی درد ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں میں شدید درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوسٹیو آرتھرائٹس یعنی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جوڑ کمزور ہو کر ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں اور اس طرح جوڑوں میں سوزش یا درد ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ گھٹنوں کے جوڑ زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے افراد میں اس قسم کی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال گوٹ میں بھی کیا جاتا ہے۔ گوٹ سے مراد یہ ہے کہ جب یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے جوڑ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کسی جوڑ میں یا ہڈی میں کوئی پین ہو یا بون فریکچر ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوٹ، ٹراما یا انجری ہو جاتی ہے، ہڈی یا جوڑ میں تکلیف آ جاتی ہے، تو اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال فروزن شولڈر میں بھی کروایا جاتا ہے۔ اکثر ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر یہ مرض دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے کندھے کا جو جوڑ ہے وہ بالکل موو نہیں کر پاتا اور شدید تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ صبح صبح موومنٹ کرتے ہوئے، تو ایسے مریضوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیک پین یا مہروں کی تکلیف میں، یعنی آپ کو کمر میں درد ہو مہروں کی وجہ سے یا کوئی ڈسک کا ایشو ہو یا کوئی نرو پین ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہونے والی درد اور تکلیف کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاٹک نرو کا درد جو مہروں میں ڈسک کی وجہ سے ہوتا ہے اور پوری ٹانگ میں جاتا ہے، تو اس میں بھی وقتی طور پہ اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینس پین جو ایلبو میں درد ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال پوسٹ آپریٹیو پین، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی سرجری یا آپریشن وغیرہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہونے والی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیریڈز کی پین میں، خواتین میں ماہواری کے دوران ہونے والے درد میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو اس کے بھی دوسری پین کلر ادویات کی طرح سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو الٹی یا متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، لوز موشن یا ڈائریا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اسٹول کے ساتھ بلڈ بھی آ سکتا ہے، آپ کے معدے میں السر یا زخم کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو آلریڈی معدے میں السر یا زخم کی شکایت ہے تو وہاں سے بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، معدے کی سوزش ہو سکتی ہے، معدے میں درد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد میں قبض کی شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور
और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन भी देखने में मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसमें आपने डेली की एक डोज लेनी है, 10 mg की या 20 mg की, और ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपके बॉडी वेट पे और आपकी एज पे कि डॉक्टर आपको 10 mg या 20 mg प्रिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्पर्सिबल है तो आपने इसको 15 ml पानी में मिक्स करके डिजोल्व करके आपने इसको इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप इसको किसी भी माया चीज में मिक्स करके लेना चाहें तो खा सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी फेल्डीन टैबलेट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।